کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں سسرالی بیماری کیا ہے؟ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے نا. اب دیکھیں نفرت تو اس کا نتیجہ ہے، کاز کیا ہے؟ جی کنڈا، لڑکی کا کنڈا جو ہے یہ سسرالی بیماری ہے. لڑکی کا ایک ہی کام ہے، ہر بات پہ کنڈنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ کسی بات پر لاجیکلی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کنڈنے کی وجہ سے اپنی صحت بھی برباد، یعنی جسمانی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ روحانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، عقل اور فکر بھی متاثر ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی سسرال پہنچتے ہی اگر کسی پر اس بیماری کا حملہ ہو جائے بس پھر وہ لڑکی بس نہیں پاتی. اور میں نہیں سمجھتی کہ ایسے میں اگر وہ ماں باپ کے گھر چلی جائے تب بھی اسے بیماری میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، بیماری بڑھتی ہی چلی جاتی. یہ بیماری ایسی ہے جس کو ہوائی ملتی ہے، اور اس وقت یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب لڑکی کی والدہ یا والد سمجھدار نہ ہو، یعنی وہ معاملات کی حقیقت سمجھنے والے نہ ہوں. اور نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو خراب کرنے کے بعد اپنی اولاد کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بھی ایسے لوگ تیار رہتے ہیں. کیونکہ نارملی جب لڑکی آ کے اپنے گھر والوں کو اپنے سسرال والوں کے بارے میں شکایت کرتی ہے تو وہ تصویر کا ایک رخ دکھاتی ہے. اگر ماں باپ سمجھدار نہیں ہوتے تو وہ اسی پر بیلیو کر لیتے ہیں اور سسرال والوں کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. اس رائے کے قائم کرنے کے بعد وہ اپنی بچی کو سمجھانے کے قابل نہیں رہتے، اور یہاں سے مستقل طور پر دراڑ بڑھتی چلی جاتی ہے. حل اس کا ایک ہی ہے، سسرالی جھگڑے کا حل سسرال کی حقیقت کو سمجھنا ہے، قبول کرنا ہے، اور لڑکی کا یہ تسلیم کرنا ہے کہ مجھے یہ ایڈجسٹ ہونا ہے. لڑکی یہ چاہتی ہے کہ سارے لوگ میری مرضی کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائیں. ایسا عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اب دیکھیے کہ اپنی بھی زندگی برباد، اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد، اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنی صلاحیتیں ہیں جو صرف اس جھگڑے کو نپٹانے کے میں صرف ہو جاتی ہیں. اور نارملی جو ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں وہ جھگڑا نپٹانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جب کبھی فیملی سیٹنگز ہوتی تو جھگڑا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لڑکی کو یہ جان لینا چاہیے یہ میری نئی زندگی ہے، اس کے نئے مطالبات، نئے تقاضے، ان تقاضوں کے مطابق مجھے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. جو لڑکی اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو وہاں پر سسرال کا جھگڑا پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر موڑ پر وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماحول اس کی پسند کا ہو جاتا ہے، ہر بار وہ اپنے ناپسندیدہ ماحول میں بھی فٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے. اور یاد رکھیے گا کنڈنے کے ساتھ کبھی کوئی ایڈجسٹ نہیں ہوتا. بدگمانیوں کے ساتھ، بدگمانی پہلی سٹیج ہے، کنڈنا ذرا تھوڑا سا اگلی سٹیج ہے، کیونکہ بدگمانی کے بعد کنڈنے کا عمل شروع ہوتا ہے نا. بدگمانی ہو جائے پھر اسے دل میں رکھا جائے. دیکھیں بدگمانی کی آگ ہر وقت بھڑکانی پڑتی ہے نا، تو کنڈنے کا جو عمل ہے دراصل یہ ہر وقت کی آگ میں جلنے کا عمل ہے. لڑکی ہر وقت جلتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس آگ کو محسوس کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں. وہ جس کے ساتھ بھی شیئر کرتی وہیں آگ لگ جاتی ہے، اور یوں ساروں کی آگ مل کے گھر جلا دیتی ہے. گھر ٹوٹ جاتے ہیں، محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے یاد رکھیے گا تبدیلی ایک ہی فرد کی چاہیے، اسی کو تبدیل ہونا ہے، اس نے ہی ایڈجسٹ ہونا ہے، اس نے ہی اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس نے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لڑکی اللہ کی خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کر دیتی ہے اور سیکھ جاتی ہے اس کے لیے یہ مشکلات نہیں رہ جاتی. تو اصل میں
جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اس کی معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کرنے کا علم. اس کو سیکھے بغیر اگر جتنی جی چاہے باتیں سمجھا لیں، پریکٹیکلی کرنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سکھائیں. اسلام از دا وے. یہ تو لائف سٹائل ہے نا. اس لائف سٹائل کے مطابق جینا محض لفظوں سے نہیں آتا جب تک کہ لوگ اس ماحول میں رہنا نہ سیکھیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنی دیر تک ایک بچی اسلام کے الفاظ کو سیکھتی رہتی ہے تو اسے الفاظ تو آ جاتے ہیں، رویے پھر بھی نہیں آتے. رویے تو برتاؤ سے ہی آتے ہیں نا. جب ایک ماحول میں رہنے کی وجہ سے کسی کی اپنی ناپسندیدہ بات کو کوئی برداشت کر لے، صبر کرنا سیکھے، جب کوئی اپنی خوشی کو سب سے بڑا نہ سمجھے، جو کوئی اپنی انا پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کی خاطر، جو تواضع سیکھ لے، جس کو پتا چل جائے کہ خدمت کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. عورت بھی سرداری چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں گھر کی ملکہ بن جاؤں. ملکہ جیسے خوبصورت ڈریس پہنتی ہے، جیولری پہنتی ہے، تیار ہو کے نظر آتی ہے، میں بھی اچھا ڈریس اپ ہو جاؤں گی، یعنی اچھے طریقے سے تیار ہو جاؤں گی تو اس طرح سے سب لوگ مجھے قبول کر لیں گے. یہ بناؤ سنگھار بھی تبھی اچھا لگتا ہے جب لڑکی کا رویہ بھی اچھا ہو، جب وہ لوگوں کے لیے خدمت گزار ہو، جب تواضع اختیار کرنے والی ہو. کیونکہ تواضع کے بغیر، انا پرستی کے ساتھ تو یہ سارے کام عملاً ممکن نہیں ہوتے، لوگ قبول نہیں کر پاتے. تو لائف سٹائل تو کوئی انا پرستی کا سکھائے اور توقع یہ رکھے کہ جب عملی زندگی کا آغاز ہوگا تو بچی تواضع اختیار کر لے گی. اس کے لیے بہت بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے ساری صورتحال جب وہ اپنی پہلی زندگی اور دوسری زندگی کے تقابل میں پڑی رہتی ہے. دراصل ایک ماں کو اپنی بچی سسرالی کے لیے ٹرینڈ کرنی چاہیے. آج کی ماں اپنی بیٹی کو جاب کے لیے، بزنس کے لیے تو ٹرینڈ کر دیتی ہے، کمانے کے لیے ٹرینڈ کر دیتی ہے. وہ اسے اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھی بہو بننے کے لیے کب ٹرینڈ کرتی ہے؟ تو جب ٹریننگ ہی کسی اور بنیاد پر ہے، جب مقاصد ہی بدل گئے تو ظاہر ہے کہ پھر نتائج بھی بدلیں گے. تو ظاہر